أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 120 اور 121 120 اور 121 شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کل کی آیت میں کہ اس نے چیلنج کیا ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہ کریں گے، صحیح مارگ سے ہٹا کے رہیں گے، صحیح راستے سے ہٹائیں گے اور ان کو جھوٹی امیدیں فالس ہوپس دلاتے رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان دو آیتوں کے اندر کیا بتاتا ہے کہ شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے لوگوں سے، شیطان بھی وعدہ کرتا ہے، اور دونوں کے وعدے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات مغفرۃ واجرا عظیما، تم میں سے جو لوگ اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت یعنی معافی، گناہوں کی معافی اور بہت بڑا ریوارڈ اور بہت بڑا بدلہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ جگہ کہتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ نیک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے جنت کا وعدہ کرتا ہے نا۔ شیطان بھی وعدے کرتا ہے، وہ کیسا وعدہ کرتا ہے اور کیسے امیدیں دلاتا ہے انسان کو؟ فرمایا یعدہم ویمنیہم، وہ شیطان اپنے فالورز سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، ان کو ہوپس دلاتا ہے، فالس ڈیزائرز ان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ ٹریپ میں پھانستا ہے۔ فار ایگزامپل جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ان کو بتاتا ہے کہ ارے کچھ نہیں ہے، بس یہ دنیا ہے، کھاؤ پیو عیش کرو مر جاؤ، ختم کہانی، آگے کچھ ہونے والا نہیں۔ کل میں نے اپنے ایک نان مسلم دوست کو یہ ویڈیو بھیجتا ہوں تو اس نے ادھر سے ایک آچاریہ جی کا ویڈیو بھیجا، اس نے کہا کہ کوئی نرک سورگ نہیں ہے، بس من کی شانتی مل گئی، اچھا دوست، اچھا ماحول مل گیا، وہی سورگ ہے، وہی جنت ہے، اور اگر غلط صحبت غلط لوگوں کا ساتھ مل گیا اور دل دکھی ہے تو یہیں پہ کیا ہے؟ نرک ہے اور جہنم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان فالس ہوپ دلاتا ہے۔ شرک کرنے والے جو ہوتے ہیں، جو ایک سے زیادہ کئی خداؤں کو مانتے ہیں، کئی گاڈز کو مانتے ہیں، ان کو کیا ہوپ دلاتا ہے، کیا امید دلاتا ہے؟ ایک خدا کیسے اتنا بڑا کام کر سکتا ہے؟ اس کو بھی منسٹرز چاہیے، ہیلپرز چاہیے، اس لیے اس نے پانی کا گاڈ کوئی اور ہے، رزق کا کوئی اور ہے، اور پیسے کی کون سی ہے وہ لکشمی دیوی۔ تو الگ الگ خدا ہیں، سب کو پوجو، سب کو مانو، ان کو وہ یہ کرے، یہی لوگ تم کو دیں گے۔ جو مسلمان ہیں اور جو دین سے دور ہیں ان کے لیے کیا فالس ہوپ دلاتا ہے؟ فالتو کی خواہشات، کہ تم جو کر رہے ہو کرو،
اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، سب معاف ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو معاف ہی کر دے گا تو جہنم بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے سزا کا اور عذاب کا وعدہ کیوں کیا؟ پھر جہنم کو بنانے کا فائدہ کیا؟ نرک بنانے کا فائدہ کیا؟ اسی طرح سے جو لوگ نیکی میں آتے ہیں، دین کے کام میں، اچھے کام میں، ان کو الگ الگ طریقے سے کوئی ایک چیز پکڑا دیا، فار ایگزامپل کوئی نماز پکڑ لیا، باقی سارے کام اس کے کیسے ہیں؟ سب کافروں والے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے، اور کیا اس کو سمجھا کے رکھتا ہے، اے تم بہت نماز پڑھتے ہو، تمہاری گاڑی تو کیا ہو جائے گی؟ بالکل پکی ہے، نکل جائے گی۔ کچھ لوگ ہیں جن کو نماز سے غافل کر دیا، سوشل ورک، کیا کام کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کے مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کی دنیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، مجھے نماز کی اور مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو مال کے اندر پھنسا کے رکھا، کچھ لوگوں کو پولیٹکس کے اندر پھنسا کے رکھا ہے، اور اب دیکھیے کہ جس حکم سے وہ ہٹاتا ہے اس کے بارے میں کوئی اچھی امید اور گرینری دکھا دیتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل قرآن سے میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیے۔ آپ جس سے بھی پوچھئے یہ کام آپ کیوں کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک لاجک بتائے گا وہ، ارے بینک سے لون اس لیے لیا کہ یہ گھر بنا دوں، کاروبار کر دوں، اس کے بعد میں اچھا بن جاؤں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ارے نماز، دل تو میرا پاک صاف ہے نا، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو الگ الگ چیزوں میں پھانس کے رکھتا ہے۔ تو لاجک کیا دیتا ہے؟ اب دیکھیے، اللہ کے جس حکم سے ہٹانا ہوتا ہے اس کے بدلے میں کوئی دنیا کا فائدہ پیش کرتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کہیے کہ بھائی سود ٹھیک نہیں ہے تو فوراً کیا سود کے کھانے والے کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کے بغیر تو دنیا کا سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے ہر جگہ سے، سعودی عرب میں بھی سود ہے، لوگ بولتے ہیں نا بھائی سعودی عرب ہمارا خدا نہیں ہے نا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزامپل دیا ہے کہ کس طرح سے شیطان جب اللہ کے کسی حکم سے دور کرتا ہے، مس گائیڈ کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں کوئی اچھی چیز پیش کرتا ہے، تمہارا فیوچر ایسا ہو جائے گا، تمہارے بچے ایسے ہو جائیں گے، تمہاری قوم ایسی ہو جائے گی، تم فلاں صاحب کے درگاہ پہ جاؤ گے تو وہ تمہاری گاڑی کیا کریں گے، وہاں اللہ تعالیٰ سے زبردستی نکلوا دیں گے۔ تو اس طرح سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا بولا تھا؟ کیا بولا تھا؟ اسکن انت وزوجک الجنت، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فکلا منہا رغدا حیث شئتما، جہاں سے جو کھانا ہے کھاؤ پیو، ہے نا، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اور یہ جو ایک درخت ہے اس کے پاس بھی مت جانا، کھانا تو دور کی بات ہے، پاس بھی مت جانا، یہ اللہ نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب شیطان آتا ہے، کیسے وعدے کرتا ہے، کیسے امیدیں دلاتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ آ کے کیا کہا؟ یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، اور ایک جگہ ہے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کیا میں تمہیں، پہلے تو بولا کہ میں تمہارا بہت خیر خواہ ہوں، بہت ویل وشر ہوں، میرے سے زیادہ تمہاری بھلائی چاہنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا پھل بتا رہا ہوں، اگر تم کھا لو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہمیشہ ترقی کی بات کرتا ہے، ترقی کی بات، کھا لو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ملکینی، تم اور تمہاری بیوی دونوں فرشتہ ہو جائیں گے، پھل کھایا کہ فرشتہ بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین،
اور وہ پھل کی اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ کھاتے ہی بالکل ایمورٹل، امر ہو جاؤ گے، کبھی مرو گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اسی لیے اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ترقی دکھ گئی نا، فوراً شیطان کے اس میں آ گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ فرشتہ ہونا تو دور کی بات ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا تو دور کی بات ہے، ساتوں آسمان سے اوپر سے کہاں چلے آئے؟ زمین پر۔ یہی حالات ہیں آج ہمارے مسلمانوں کو۔ شیطان نے یہ کرو گے تو یہ ترقی ہو جائے گی، وہ کرو گے تو وہ ترقی ہو جائے گی، اور کہاں حکومت پہ تھے، اب حالات یہ ہیں کہ وقف بل پر بات آ کے لٹک گئی، مسجد اور قلعے اور یہ ساری چیزیں تو گئیں، اب ہماری زمین اور جائیداد کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے وعدوں پر زیادہ بھروسہ ہے، خدا کے وعدوں پر بھروسہ کتنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعدہم ویمنیہم، یہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان جو ان سے وعدہ کرتا ہے وہ صرف دھوکا ہوتا ہے۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ اللہ نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، انہوں نے اللہ کے وعدوں پر یقین کیا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو کیا کیا؟ عزت دی کہ نہیں؟ مسلمانوں کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے؟ نہیں ہے تو آج کیا ہو رہا؟ میں بولتا ہوں، جمعہ میں بھی میں بولا تھا، کوئی کانفرنس، کوئی آندولن، کوئی احتجاج، کوئی پروٹیسٹ اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، دنیا میں بھی ذلیل کروں گا اور مرنے کے بعد بھی کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک مأواہم جہنم، جو اللہ کے وعدے اور اللہ تعالیٰ کی امیدوں پر یقین نہیں رکھیں گے، ان کا فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور اس سے نکلنے کی اور بھاگنے کی ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، دھکے دے دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے تو وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ He Satan promises them and arouses desires in them, and Satan does not promise them except delusion. The refuge of those will be hellfire, and they will not find from it an escape. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے آئے، ایک ہی سوال کرنا، کیا ترقی ہوگی، کیا ڈیولپمنٹ ہوگا، کیا آگے بڑھیں گے، کیا فیوچر ہوگا، یہ سب نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے یہ کام کرنے پر کیا وعدہ کیا، کیا کہا ہے، بس فائنل۔ اگر ہے تو کریں گے، نہیں تو آدم علیہ السلام کو یاد کر لیں گے کہ شیطان کے وعدے پر بھروسہ کر کے کہاں سے کہاں چلے۔ اور مسلمان آج ہماری قوم شیطان کے وعدوں پر بھروسہ کر کے کہاں حکومت سے کہاں چلی آئی ہے، پیروں کے اندر دلت کے برابر آ چکی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور شیطان آخری ایک چیز جو ہے، شیطان کبھی خود وسوسے ڈالتا ہے، خود دماغ میں سوچ ڈالتا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو، بڑا اسکالر آئے گا ایک، کیا بولے گا؟ ارے اس زمانے میں یہ اسلام کا قانون نہیں چلے گا، یہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو وہ اس کی زبان سے بھی کون بول رہا ہے؟ شیطان ہی بول رہا ہے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں۔ سبحان اللہ۔